الحمد لمن قدر خيرا وخبال، والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق، بريء أزلي سرمدي، خلق الخلق كمال. ثم نشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا زكينا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا انور اجدر اکبر اظہر اطہرنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے.
نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے۔ جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے۔ غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور جہلم کی یہ تحصیل پنڈ دادن خان اور خاص کر یہ علاقہ کھیوڑا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آپ نے مجھ سے قبل دیگر علماء کرام مولانا مفتی ابو بکر صاحب کا بیان سنا، ان کے بعد پھر اس علاقے کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا افضل فانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا خوبصورت بیان آپ نے سنا۔ وہ ایک بات کہہ رہے تھے، مجھے اس پہ مسکراہٹ اور ہنسی کا بھی موقع ملا کہ بھئی بندے کو نہ دیکھو وہ بڑے جسم والا ہو یا چھوٹے جسم والا ہو، قد اونچا ہو، یا بات دیکھنی ہے کہ بات کس کی کر رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا، میں نے کہا کہ ان کا بندہ چھوٹا ہو بات موٹی ہو، میں نے کہا چلو اس کو اپنے انداز میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، کیونکہ تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ تو مفتی ابو بکر صاحب تشریف بھی لے آئے ہیں۔ تو دوستو، ان کے خوبصورت بیان کے بعد آخر میں مختصر سی گفتگو کروں گا اور آپ کی توجہ کا انتہائی طلبگار رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات میں رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے، آنے کے بعد ان کے تذکرے ہوئے، کچھ کیا کچھ کر کے دکھایا تو تذکرے ہوئے۔ واحد پیغمبر ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ابھی آئے نہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی رب نے آپ کے چرچے شروع کر دیے۔ کبھی عالم ارواح میں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ایک عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، سارے نبیوں کی شرکت، اور ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ میرے نبیوں دنیا میں جاؤ گے، کتابیں بھی دوں گا، مشن دوں گا، محنت کرو گے، لیکن یاد رکھنا اگر آپ کی موجودگی میں میرا آخری محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پہ ایمان لے آنا ہے اور ان کے دست و بازو بن جانا ہے، پھر جیسے وہ کہیں گے اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ کی آمد کے چرچے کبھی تورات میں، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹیاں بنتی ہیں یا کوئی لیڈر بنتا ہے تو بننے کے بعد پھر وہ سوچتا ہے، کبھی کہتا ہے میرا منشور یہ ہوگا، کبھی مشورے ہوتے ہیں منشور کیا ہونا چاہیے، دستور کیا ہونا چاہیے، جی بناتے ہیں۔ قربان جاؤں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ
کہ رب نے ان کی آمد سے 4000 سال پہلے ان کے لیے مدرسہ بھی بنا دیا ہے۔ کیسے؟ قرآن سنیے ذرا، سورہ بقرہ آیت 129، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام، خلیل اللہ ذبیح اللہ، دونوں کھڑے ہیں، بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ جو ہی تعمیر مکمل ہوتی ہے، باپ بیٹا دونوں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا اے ہمارے پروردگار، ابعث بھیج دے انہی میں رسولاً، شان والا رسول، تنوین تعظیم کی ہے، عظمت والا رسول بھیج دے، لیکن جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، منہم، انہی میں سے بھیج دے، انہی کی جن سے بھیج دے۔ کام کیا ہوگا؟ ان کا دستور کیا ہوگا؟ کس کے لیے ان کی بعثت ہوگی؟ کس کے لیے ان کی میلاد، ان کی آمد کا مقصد کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک۔ کھیوڑا کے رہنے والوں قرآن سنیے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ خدا را میں انشاءاللہ العزیز قرآن کا سہارا لے کے چلوں گا اور قرآن کے بیچ آپ کو سیر کرواؤں گا۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ کو کھیوڑا کے کان کی سیر کرواتے ہیں، آؤ میں آپ کو رب کے قرآن کے کان میں سیر کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو مزید و بالا ہو جائے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار بھیج دے ان میں رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام ان کا آپ کی آیتیں تلاوت کرے گا ان پر۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے گا۔ تیسرا کام والحکمت، حکمت سنت کی تعلیم دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ یہ 4 باتیں یاد رہیں گی، میں اسی کو لے کے چلتا ہوں ذرا۔ کتنے کام؟ بس تاک یاد کروا دیتا ہوں، یہ 4 کام ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں نبی کی بعثت کے 4 مقاصد ذکر ہیں، اور یہ آیت قرآن میں آئی بھی 4 مرتبہ ہے۔ میں آپ کو 4 مقامات پہ لے کے چلوں گا، لیکن انداز دیکھنا کیسے بدلاتا ہے قرآن۔ پھر اس ترمیم پہ آپ غور کرو گے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں تلاوت کرے گا۔ دوسرا کام یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا۔ تیسرا کام والحکمت، حکمت کی تعلیم دے گا۔ چوتھا کام یزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاک کرے گا۔ یہ 4 کام کرے گا۔ یہ کب دعا کہی اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے؟ میرے پاک پیغمبر کی آمد سے 4000 سال پہلے، 4000 سال پہلے دنیا کو بتلایا جا رہا ہے کہ 4000 سال کے بعد جو پیغمبر آنے والا ہے، اس پیغمبر کا مشن پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا ہوگا وہ بتلا دیا گیا۔ اور یہ دعا کی بھی کہاں گئی ہے؟
یہ مطاف میں کھڑے ہو کر مانگی ہے۔ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے خلیل کھڑے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ مکان تو تیار کر دیا ہے، ربا اسے آباد کرنے والا مکین بھیج دے۔ مدرسہ تیار ہو گیا، درس قرآن دینے والا مدرس بھی عطا کر دے، مسجد بن گئی ہے، امام و خطیب بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتک، ایک بات تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ دیکھیے آئے نہیں لیکن چرچے پہلے شروع ہو گئے۔ اللہ، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جن کو نبی کی مشن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ آپ کا مشن تو وہ ہے کہ وہ تو آپ کے 4000 سال پہلے آپ کے آنے سے پہلے بتلا دیا گیا ہے، اور آج تک لوگوں سے گم ہے کہ نبی کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ یہ شان میرے پیغمبر کی ہے کہ آپ کے تذکرے کبھی خلیل اللہ کی دعاؤں میں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی تقریروں میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ کتنے کام نبی کے ہوں گے؟ پہلا کام تلاوت آیات، دوسرا کام تعلیم کتاب، تیسرا کام تعلیم سنت، چوتھا کام تزکیہ پاک کرے گا۔ اور بالکل یہی انداز سورہ بقرہ آیت نمبر 151-52 میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا جس طرح اللہ نے بھیجا تمہارے اندر رسول تم ہی میں سے، کام وہی 4 بتلائے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ کون سی ترمیم؟ ذرا غور کرنا۔ یتلو علیکم آیاتنا، تم پہ ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ترمیم کا کوئی فرق نظر آیا؟ کیا فرق تھا؟ ادھر تزکیہ پاک کو اٹھا کے پہلے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا، تلاوت آیات کے بعد رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پاک کرنے کا ذکر چوتھے نمبر پر تھا۔ یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ اس میں حکمت ذکر کرتا ہوں۔ قرآن 2 مقام، تیسرا مقام قرآن مقدس کا، سورت کا نام سورت آل عمران، اور آیت نمبر ہے 164۔ رب کا قرآن کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، لام تاکید، قد حرف تحقیق، منّا یمن، منّا ماضی کا صیغہ، لام تاکید قد حرف تحقیق جب ماضی پہ داخل ہو معنی قسمیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ محمد الرسول اللہ بھیج کر میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ او ایماندارو،
میرا پاک پیغمبر، میرا محمد، میرا عظیم احسان ہے تمہارے اوپر، میرے احسان تو بڑے ہیں، گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، لیکن جو آخری رسول بھیج کر میں نے احسان کیا ہے، اس سے بڑا احسان دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ادھر بھی پاکی، دوسرے نمبر پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی۔ اب آگے ایک اور مقام قرآن کا آپ سنتے جائیں، ایمان تازہ کیجئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورت کا نام سورۃ الجمعہ، 28واں پارہ، قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامین رسولا، جس نے امیین ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ یعنی یہی کوئی کمال نہیں کہ بندے کے سامنے سارے پڑھے لکھے ہوں پھر بات کرے تو آسان ہو، کمال یہ ہے کہ سامنے پڑھے ہوئے نہیں تھے اور ان پڑھوں کو ایسے پڑھایا ہے کہ کائنات کا مقتدا بنا دیا۔ کمال یہ ہے۔ فرمایا بعث فی الامیین رسولا، جس نے ناخواندہ لوگوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اتنی سیر تو آپ نے کر دی، کتنے مقامات کھولے؟ 4 مقام۔ پہلا مقام خلیل اللہ کی دعا ہے، اور باقی 4 مقام، 3 مقام اس کی تائید میں ہیں۔ لیکن پہلا مقام کیا تھا؟ کہ اللہ بھیج دے وہ شان والا رسول جو تیری آیتیں پڑھے، جو تعلیم کتاب کی دے، سنت کی دے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا پاک کرے۔ رب نے فرمایا میرا خلیل، بات یہی ہے، کام بھی یہی 4 ہے، لیکن ترتیب بدل دی ہے۔ آپ نے صفائی کا ذکر چوتھے نمبر پہ کیا، میں نے اسے اٹھا کے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا۔ حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہو کے رب کا قرآن سنائے گا، جو قرآن سن کے قریب آئے گا تو یزکیہم، پہلے انہیں شرک سے پاک کرے گا، پھر ان کو علم قرآن سے آراستہ کرے گا۔ پہلے پاک کرے گا، پھر زیور علم پہنائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں تفسیر کی اصطلاح ہے التحلی بعد التخلی، یا یوں کہتے ہیں التحلیہ بعد التخلیہ، یعنی دستور کائنات ہے کہ بندہ زیور بعد میں پہنتا ہے، صفائی ایسا ہی ہے نا بھائی۔ دولہا ہو یا دلہن ہو، میلے بدن کے اوپر کپڑے پہن لے جی، یا دلہن منہ بھی نہ دھویا ہو اور اوپر زیورات لاد لے، وہ اچھے لگیں گے؟ جب پہلے میل کچیل سے صفائی کی جاتی ہے، پھر زیور جھچتا بھی ہے، چمکتا بھی ہے، لگتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کے سونے کے زیور کے لیے یہ دستور ہے، تو زیور علم کا بھی یہی دستور ہے کہ پہلے شرک سے پاک کرے گا، جو پاک ہو جائے گا
پھر بٹھائے گا تو قرآن و سنت کی تعلیم سے اسے آراستہ کرے گا۔ اور کسی عرب عالم نے ایک عجیب توجیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں، مولانا افضل فانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی فلسفہ ہے کہ یہودی عیسائی علم تو ان کے پاس تھا، تورات انجیل زبور ان کے پاس تھی، لیکن تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ کیا نہیں ہوا تھا؟ تو جو علم تزکیے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے، اور جو علم بغیر تزکیے کے ہو اس کا حشر آپ کے سامنے یہ ہے، تورات جانتے، انجیل جانتے، زبور جانتے، جاننے کے باوجود جب مرضی ہوتی حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال کرتے، جب دل کرتا تحریف بھی کر دیتے۔ کیا آپ نے نہیں سنا تھا کہ جی فتویٰ آیا جی نبی علیہ السلام سے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت میں شادی شدہ مرد عورت اگر بدکاری کریں کیا ہے؟ فرمایا سنسار کر دو، رجم کر دو۔ تو وہ کہنے لگی جی ہمارے مذہب میں، آپ کے یہودیوں کی کتاب تورات کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو جب ان کے مولویوں سے پوچھا وہ کہنے لگے جی غریبوں کے لیے تو یہی فتویٰ تھا۔ ٹھیک ہے نا، پکڑو رگڑو ان کو، مارو سنسار کرو۔ اور جب کوئی پیسوں کا بنڈل ساتھ لے آتا تو پھر فتویٰ شریف بدل جاتا۔ تو پھر جب امیر آدمی نے یہ بدکاری کی تو اس کے لیے فتویٰ کیسے بدلا کہ اللہ اس کا منہ کالا کر کے نا گدے پر بٹھا کے ایسے شہر میں گھما کے تھپڑ چھپڑ مار دو، بس ٹھیک ہے معاف ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا بلاؤ ان کو۔ عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور میرے نبی کے صحابی تھے، وہ بھی پاس کھڑے ہیں، بلاؤ یہودیوں کو۔ آگے جی نبی علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، لے آؤ تورات پڑھو نہ ذرا، بات دلیل سے ہو۔ یہودی بغل میں تورات لیا آ گیا، جی کہاں لکھا ہے جی سنسار نہ کرو اور یہ کرو؟ ایسے انگلی رکھی اوپر نیچے سے پڑھ رہا ہے، تو جدھر سنسار کا کہا اس پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، پتھر مارنے کی جگہ پہ انگلی رکھی اوپر نیچے ملا کے پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے بول جاؤں؟ فرمایا اجازت ہے۔ ایک دم کہنے لگے ذرا انگلی اٹھاؤ مولوی صاحب، ذرا انگلی اٹھاؤ۔ جب اس نے انگلی اٹھائی تو نیچے لکھا ہوا تھا اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کر دو۔ علم تو تھا لیکن تزکیہ صفائی نہیں ہوئی تھی، تو یہ حشر تھا۔ میرے پیغمبر کی خاصیت یہ ہوگی یزکیہم، پاک کرے گا انہیں، اور جو پاک ہو جائے گا تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہی انداز میرے نبی نے اپنایا ہے۔ 4000 سال پہلے خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، اور 4000 سال کے بعد جب نبی کریم تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او کائنات والو انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اللہ، اور خلیل اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ یعلمو۔ قرآن کا کیا ہوگا آخری پیغمبر؟ معلم ہوگا۔ تو 4000 سال پہلے بعد نبی کریم وہی لفظ دہراتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انما بعثت معلما۔ او لوگو، جیسے میرے جد امجد خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، بالکل اللہ نے مجھے کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میں پہلے تزکیہ کروں گا، 13 سال مکے کا دور ہے، کتنا؟ ان 13 سالوں میں
اگر آپ مکی صورتیں کھول کھول کے دیکھیں گے تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ صفا کی پہاڑی پر بھی یہی اعلان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ او کائنات والو، میرا تو تزکیہ شروع ہونے والا ہے، اور تزکیہ شروع بھی کہاں سے؟ لا الہ۔ پہلے نفی، لا کی تلوار لیے ہوئے آپ دلوں پہ چل رہی ہے، اللہ کی تلوار قبروں پہ چل رہی ہے، مردوں زندوں پہ چل رہی ہے، آسمان و زمین میں جہاں بھی کوئی باطل الہ نظر آتا ہے سب پہ تلوار چلی۔ صفائی کرنے کے بعد فرمایا الا اللہ یزکیہم، پاک کرے گا۔ تو پاکی کے بعد جب علم دے گا تو پھر ابو بکر سے صدیق اکبر بنے گا، عمر سے فاروق بنے گا، عثمان سے ذوالنورین غنی بنے گا، علی شیر خدا بنے گا، ابو ہریرہ محدث امت بنے گا، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن بنے گا، عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بنے گا، اور پھر امیر معاویہ کاتب قرآن بنے گا۔ تزکیے کے بعد جب علم ہوگا پھر وہ ایسے نکھرے گا، پھر وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، پھر تو وہ ایسا تزکیہ ہوگا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر ایک بندہ، نبی علیہ السلام کے بعد جب آپ خلافت پہ آتے ہیں نا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا قبائل میں سے، یہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ کون سا ٹیکس ہے، یہ تو کافروں سے وصول کرو۔ حالات بڑے خراب ہونے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، فرمایا لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم جو زکوٰۃ میں نبی کے دور میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، آج انکار کرے گا تو لقاتلتہ، میں لڑوں گا ان سے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ نے میرا شرح صدر بھی نصیب کر دیا مجھے، اور آپ نے ایسے حالات کنٹرول کر لیے۔ یہ نہیں ہے جو مرضی کوئی کرتا جائے جو جتھے لگے دے، نہیں، آپ نے ایسا کنٹرول کیا۔ یہ ہے تزکیے کا کمال، یزکیہم، یہی وہ تزکیہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے بنیں گے، اور قرآن نے عجیب انداز اپنایا ہے، کبھی آپ نے سورہ مزمل مدثر کو غور سے پڑھا ہے؟ ان کے اوپر لفظ کیا ہے پتہ ہے؟ یہ اس وقت کی صورتیں ہیں، ابتدائی صورتیں ہیں جب حالات بالکل مختلف تھے، آپ کے سامنے ساری جہالت تھی، آپ کے سامنے دوست نہیں، 360 معبودوں کے پرستش کرنے والے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، اور دوسری صورت میں یا ایھا المدثر۔ کیا فرق ہے؟ مزمل اور مدثر عام معنی ایک ہی کیا جاتا ہے، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، لنگی میں لپٹنے والے، چادر سے لپٹنے والے، لیکن فرق کیا ہے بعض علماء نے کہ مدثر کا عام یہی معنی ہے، لیکن اگر یہ باب تفعیل سے لے جائیں، تفاعل سے نہیں، تدثر یتدثر سے نہیں، دثر یدثر تدثیر، تو پھر اس وقت اس کا معنی ہوگا کہ چڑیا جب گھونسلہ بنائے، کیا بنائے؟ گھونسلہ بنائے، اور گھونسلہ پورا ہونے لگے، اچانک آندھی طوفان آ جائے اور اس بیچاری کا وہ گھونسلہ تتر بتر ریزہ ریزہ ہو جائے، چڑیا پریشانی کے عالم میں دوبارہ جائے، ایک ایک تنکا اٹھا کے لائے،
اور وہ گھونسلہ دوبارہ تعمیر کرنے شروع ہو جائے تو عربی میں چڑیا کی ساری کارروائی کو تدثیر کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے مانا ہوگا یا ایھا المدثر، او میرا پاک پیغمبر، آپ کے آنے سے پہلے میرے دیر والا گھونسلہ شرکی آندھیوں سے تتر بتر ہو چکا ہے۔ دین کا گھونسلہ، توحید والا گھونسلہ شرکی آندھیوں سے چور چور ہو چکا ہے۔ گھر میرا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے، گھر میرا ہے، پوجا کسی اور کو جا رہا ہے۔ گھر توحید کا مرکز ہے، اڈا شرک کا بنایا ہوا ہے۔ میرا پاک پیغمبر یہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ علماء بیٹھے ہیں، کبر ربک نہیں فرمایا۔ یہ گرامر عربی کے اندر بھی کچھ کمال ہے۔ قم پہلا لفظ ہے اٹھئے، آپ جتنا بیٹھے رہے، اب کام کیا ہو گیا؟ اب اٹھنے کا ہے۔ اٹھئے میرے پیغمبر، قم، اور کرنا کیا ہے؟ ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ربک فکبر ایک، اور کبر ربک فرق ہے۔ کبر رب کا معنی یہ ہے رب کی بڑائی بیان کر، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ ربک فکبر مفعول کو مقدم کر دیا، اور تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، معنی حصر والا پیدا ہو گیا۔ معنی یہ ہے میرا پاک پیغمبر کوئی لات منات عزا و حبل کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی نائلہ اور اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، وقت سوا یغوث یعوق نصر کا دور بھی چلا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کہ کیا کرنا ہے؟ یہ غیر کی بڑائیاں بولیں گے میرا محبوب، تو نے صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ حسر والا معنی آپ نے رب ہی کی بڑائی بولنی ہے۔ اور ایک معنی تفسیر کا یہ، اب مزمل کا معنی، مزمل ایک معنی تو عام چادر اوڑھنے والا، لیکن دوسرا زمیل سے ہی ہے، اور زمیل عربی میں دوست کو ساتھی کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ دوست کو ساتھی کو کہتے ہیں۔ تو اب آیت کا معنی یا ایھا المزمل، او میرا پیغمبر دوست بنانے والے۔ کیا بنانے والے؟ تو مسئلہ تو وہ دیا کہ اس پہ تو دوست بھی دشمن بنتے ہیں، اور لفظ ذکر کیا دوست بنانے والے، اور مسئلہ وہ دیا جس سے دوست بھی دشمن بنتے ہیں۔ اس میں کچھ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر جو پہلی دوستیاں ہیں وہ تزکیے کے بغیر ہیں۔ پہلے آپ نے نکھیڑا کرنا ہے، اس سے سارے باغ جائیں گے، پھر قرآن کے ذریعے آپ نے دوست بنانا ہے، اور جو قرآن سے دوست بن جائے گا وہ آروں سے چیرا جائے گا، وہ کنگیوں سے نوچا جائے گا، وہ مکے کے چوک میں ٹکڑے تو ہو جائے گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کبھی بھی۔ وہ بھوک بھی برداشت کرے گا، پیاس بھی برداشت کرے گا، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج بھی آپ کسی بندے کو قرآن سکھا دو، اللہ کی قسم کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، جہاں بھی چلا جائے کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یا ایھا المزمل، میرا پاک پیغمبر دوست بناتے جائیے، تزکیہ کر کے دوست بنائے۔ یقین جانیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جس بیوی نے مشکل کا دور گزارا ہے نا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میں جب نبی کریم کے نکاح میں آئی تو خدیجہ اس وقت وفات پا چکی تھی. میں نے اس کے ساتھ سوکن والا دور نہیں گزارا، لیکن وفات کے بعد بھی آپ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے. بہت ساری بیویاں، پھر بھی آپ تذکرہ کرتے تھے. کبھی کوئی اچھی چیز پکتی تو نبی علیہ السلام کہتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو لے کے دے دو، ان کے گھر پہنچا دو، ان کے گھر پہنچا دو. اللہ اکبر. لگتا ہے ایسا دور گزارا ہے اماں خدیجہ نے. اماں خدیجہ کیا شان ہے آپ کی. تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی میں نے کہا یا رسول اللہ، بوڑھی عورت تھی، آپ کو اللہ نے جوان بھی دے دیے، کنواریاں بھی آ گئیں، آپ پھر جو ہے اسی کو یاد کرتے ہیں. کہتی میں نے کہہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وا خدیجہ وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، آئے خدیجہ، خدیجہ کی طرح کون ہو سکتا ہے. پھر جملے بھی سنیے. فرمایا عائشہ کیوں نہ یاد کروں جب مجھے کوئی ہر طرف سے حوصلہ شکنی ہوتی، میں گھر آتا رنجیدہ ہو کر خدیجہ مجھے حوصلے دیا کرتی تھی. پریشان آتا میرے سارے غم اتار دیتی تھی. جب ساری کائنات نے ہاتھ روک لیے تھے، خدیجہ نے اپنی مال کے دروازے کھول دیے تھے. اللہ، کیوں نہ یاد کروں میں خدیجہ کو. اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر صدیق حرم میں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں، چوک میں قرآن سنا رہے ہیں، کفار ٹوٹ پڑے. صدیق اکبر جو ہی دیکھتے آتے ہیں، ایک کو پیچھے سے ایسے پکڑ کے ادھر گھسیٹا ادھر گھسیٹا. اور کیا فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے بندے کے قتل کے در پہ ہو جس کا صرف یہی قصور اور جرم ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ایک صدا لگا رہا ہے. لوگوں نے نبی کریم کو چھوڑا اور صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا، اتنا آپ کو پیٹا کہ ناک اور چہرے میں پہچان ختم ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ بس یہ ختم ہو گئے. خاندان کے کچھ نوجوانوں نے اٹھایا، لے گئے. نبی علیہ السلام اپنے ہاں چلے گئے، صدیق اکبر کو گھر لائے گئے. بے ہوش ہے. تو جس ماں کے سامنے اس کا بے ہوش بچہ لایا جائے، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ماں کھڑی ہے، دودھ لیے، ہوش آئے میرے بچے کو تو کچھ کھلاؤں. دوپہر ہو گئی، جو ہی اثر ہو گئی، جو ہی آنکھ کھلتی ہے، بیٹا دودھ لے لو. تو کہتے ہیں اماں میرے پیغمبر کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے. نے کہا بیٹا نبی کا حال نہیں، اپنی حالت نہیں دیکھتے ہو. صبح سے موت کے کشمکش میں ہو، اپنے اوپر آپ کو خیال نہیں ہے. پھر بے ہوش ہو. پھر ماں کھڑی ہے، ہوش آتی ہے، دودھ لو. فرمایا اماں میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. ماں سمجھ گئی کہ بیٹا ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا ہے. آخر میں صدیق اکبر نے ماں سے کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے چکھوں گا بھی نہیں، پیوں گا بھی نہیں جب تک کہ میرے نبی کی خیریت نہیں آئے گی مجھے. ماں اس وقت کلمہ نہیں پڑھی. اب کہاں سے معلوم کروں. چلتے چلتے راستے میں فاروق اعظم کی بہن ملتی ہے. اس سے کہا ابو بکر صدیق کا یہ حال ہے، نبی علیہ السلام کہاں ہے. تو فاروق اعظم کی بہن بھی اتنی رازدار تھی کہ اس وقت ان کو نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے. کہا مجھے خود لے چلو ابو بکر صدیق کے پاس. کہتی آؤ. جب آ گئی صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، فرمایا جی میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. کہنے لگی الحمدللہ وہ بالکل خیریت سے ہے. میں ابھی دیکھ کے آئی ہوں.
صدیق اکبر نے کہا نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا۔ دوستو یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی ماں سمجھ گئی کہ اٹھاؤ ان کو۔ جب لے کے جا رہے ہیں، ایک روایت میں خود لے کے گئے، ایک میں ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، جوائن کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا نا، نبی علیہ السلام نے یوں پکڑا اور ایسے سینے سے لگا لیا، سارے دکھ راحتوں میں بدل گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں، ہر مصیبت آسان ہے، سبحان اللہ۔ ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے۔ یزکیہم، پاک کرے گا ان کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی، سنت کی تعلیم دے گا۔ میرے دوستو آئیے، نبی کی بعثت کا مقصد قرآن کی تعلیم ہے، لوگوں کا تزکیہ کیجئے۔ شرک میں مبتلا ہے، اس کی تزکیہ یہ ہے کہ شرک سے پاک کیجئے۔ کوئی حرام میں مبتلا ہے، اس کی تزکیہ یہ حرام سے چھڑائیے۔ کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے، اس کی تزکیہ یہ ہے اس سے سچ پہ لے آئیے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، اس کی تزکیہ سود سے چھڑائیے۔ کوئی بندہ بد اخلاق ہے، اس کی تزکیہ یہ ہے اسے اچھے اخلاق سکھائیے۔ یہ تزکیہ کیا کم ہے؟ عرب، یہ انڈیا کے ایک عالم ہے مولانا وحید الدین خان، مجھے ان کا جملہ بڑا پیارا لگا۔ کہتے ہیں یہ تو سارے کہتے ہیں کہ نبی کے معجزات یہ ہیں، اور یہ معجزہ نبی کا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے درخت چلائے ہیں۔ ہم مانتے ہیں چلائے ہیں کہ نہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے، ذرا سنیے۔ نبی علیہ السلام حاجت کے لیے گئے، اونٹ نہیں ہے، دو درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت زمین پھاڑتے ہوئے آ گیا۔ دوسرے کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے بھی آ گیا، کہا جڑ جاؤ۔ درخت جڑ گئے، آپ اس کی اوٹ میں گئے حاجت کی، اور جب اس طرف آئے اشارہ کیا واپس چلے گئے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے ساتھ درخت چلائے ہیں، لیکن وہ مولانا کا جملہ میرے دل کو بہا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا کمال ہے کہ آپ نے درخت جلائے ہیں، لیکن اس سے بڑا کمال اور معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ انسان چلائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے انسان جو اس وقت پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے اپنے کفر کے عقیدے پر۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا چلائے ہیں؟ انسان چلائے ہیں۔ میرے دوستو آج بھی لوگوں کو انسان بنانا ہے، قرآن کے اخلاق سکھائیے ان کو۔ نبی کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ کبھی اس لفظ پہ اوپر آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ آیت تقریباً ہر بندے کو یاد ہوتی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ خلق عظیم ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان خلق رسول اللہ، نبی کریم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جان قرآن تو ہر وقت پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کھیوڑا والو جو بات میں کرنے لگا ہوں جھوم جاؤ گے، قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ اور قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم دیا۔ تو رب نے قرآن کو کیا کہا؟ قرآن
قرآن کو کیا کہا؟ عظیم کہا۔ جب قرآن عظیم ہے اور قرآن نبی کا اخلاق ہے تو اسی لیے اخلاق کے بارے میں فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، انکا لذا خلق لذو خلق نہیں فرمایا، آپ اخلاق والے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ عام گرامر کے حساب سے تو یوں ہی کہنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں فلاں اچھے اخلاق والا ہے، یہ والا نہیں کہا، علا کا لفظ ذکر کیا ہے، اور عربی میں علا استعلا کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ڈی پی او پورے ضلع کی پولیس کے اوپر ہوتا ہے جی، جس کو جدھر چائے کھڑا کر دے ایس پی ادھر ڈی پی او، یہ ایس ایچ او وہاں جائے، فلاں پولیس وہاں، جدھر ڈیوٹیاں لگائے سب تیار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، یہ اعلیٰ ہے، اوپر مسلط ہے، مکمل کنٹرول ہے۔ ایک عرب نے کیا کہا؟ فرمایا لعلی خلق عظیم، کہہ کے اشارہ کر دیا میرے پیغمبر اخلاق کے جتنے شعبے ہیں اگر عام مخلوق کو استعمال کرتی ہے تو ان کو تکلف کرنا پڑتا ہے، میرے نبی آپ کا ان پہ پورا کنٹرول ہے، سارے شعبے آپ کے ماتحت چل رہے ہیں، آپ کو بات تکلف نہیں اپنانے پڑتے۔ اللہ اکبر، آپ کی فطرت ہی بن چکی ہے اتنا، اور اس کا ثبوت پھر یہ بھی قرآن کے اندر الفاظ ہیں، انکا لعلی خلق عظیم۔ خلق، اس کے اوپر بھی تنوین ہے، دو زیر ہیں، یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ خلق، آپ بہت بڑے، اور پھر اس کی تاکید کے بعد عظیم کی صفت بھی ذکر کی ہے۔ تو رب نے پوری کائنات کو، آسمان و زمین کو، سب کو اکٹھا کر دو، رب کہتے ہیں متاع الدنیا قلیل، یہ سب کیا ہے؟ اس پوری کائنات کو رب نے قلیل کہا، اس قلیل کا اتنا بڑا حجم ہے تو جس اخلاق کو میرا رب عظیم کہہ دے اس کا حجم کتنا بڑا ہو۔ آئیے سیکھیے، سکھائیے، معاشرہ بنائیے۔ دل کرتا ہے کہ میں بات چلاؤں لیکن آپ کی تھکاوٹ کا خیال آتا ہے تو اس لیے جی سچ بتاؤ، پکے بیٹھے ہو کہ تھکے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مولانا احمد جمشید صاحب۔ پھر خلق عظیم تو لوگ اخلاق یہ کہتے ہیں جی نرم نرم گلاں کرو، سب مٹھیاں مٹھیاں، تو یہ اخلاق نہیں میرا دوست، یہ نرم نرم بات کرنا اخلاق ہے، لیکن سخت بات برداشت کرنا بھی اخلاق ہے۔ ہاں، ہم ساری یہ یک طرفہ ٹریفک چلاتے رہتے ہیں نا، تو صرف اس کو لوگ اخلاق کہتے ہیں۔ ایک آئیے خود میرے محبوب کی زبان سے سن لیجئے کہ اخلاق کیا ہیں۔ فرماتے ہیں البر حسن الخلق، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں سارے حسن خلق ہیں۔ ہاں، نیکی کے سارے شعبے اخلاق میں داخل ہیں، اور اس میں سے ایک ہے میٹھا بول، نرم بول، یہ اس کا ایک شعبہ ہے۔ اور قرآن نے جو انک لعلی خلق عظیم کہا ہے نا، تو مولانا صاحب ادھر بیٹھ کے ادھر ممبر میں میں سب کے سامنے میٹھے میٹھے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ جب سارے میرے گلے میں ہار ڈال رہے ہو میں کہوں جی السلام علیکم، جی آج ایسے ایسے ہیں کہ بڑا اچھا اخلاق والا ہے، یہ تو سب اچھا ہے، لیکن اگر ناگوار بات کرے کوئی اور پھر میں برداشت کر لوں، ادھر پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے جو انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، پتہ ہے اس کس پس منظر میں کہا ہے؟ ذرا اس پس منظر کو بھی دیکھ لیجئے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کے اخلاق بڑے ہیں. یہ اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے جب آپ لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے تھے. جب لوگ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ پاگل، مجنون، دیوانہ. میں تقریر کروں، ایک بندہ اٹھ کے کہے اب پاگل ہے، چھوڑو جی. اللہ گواہ ہے، پتہ نہیں میرا تو برا حال ہو جائے گا. تو کہیں گے جی دل اٹیک نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، بندہ قرآن سنائے لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے. بات کا وزن ختم کرنے کے لیے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا یہ خلق عظیم ہے. وہ پاگل کہیں آپ پھر بھی قرآن سنائیں، وہ پتھر برسائیں آپ قرآنی آیات کے پھول برسائیں، وہ بددعائیاں دیں اور آپ کہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو میرے مرتبے کا پتہ نہیں. اللہ ان کو میری شان کا پتہ نہیں ہے. اللہ ان کو میری عظمتوں کا پتہ نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دے دے. لیکن قربان جاؤں میرے رب نے بھی آپ کی صفائی بڑے عجیب انداز میں بیان کی. فرمایا میرا سونا پیغمبر نون والقلم، قسم قلم کی. اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں والقلم، شاہد ہے قلم، گواہ ہے قلم، وما یسطرون، اور جو یہ قلم سے لکھتے ہیں یہ لکھائی بھی گواہ ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. بات یہ کرنی ہے اور قسم قلم کی اٹھائی جا رہی ہے. کوئی جوڑ بھی تو ہونا چاہیے. قلم گواہ ہے کہ آپ مجنون نہیں. جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں یہ شاہد ہے آپ پاگل دیوانے ہیں. کیا جوڑ ہے؟ میرے شیخ ایک نسبت بیان کرتے ہیں بڑی توجیحات کے ساتھ ساتھ. ایک توجیح یہ بھی کرتے ہیں کہ میرا پیغمبر قلم شاہد ہے، فرشتوں کا قلم شاہد ہے، تاریخ کا قلم شاہد ہے، حکیموں کا قلم شاہد ہے. اگر کوئی حکیم آپ کو دیکھے گا تو پاگل نہیں لکھے گا. ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا تو وہ رپورٹ میں آپ کو پاگل نہیں لکھے گا. کائنات کا قلم شاہد ہے. قلم سے سب کچھ تو لکھا جائے گا لیکن قلم سے میرا محبوب آپ کو پاگل کبھی نہیں لکھا جائے گا. اور یہی بات ہے کہ دنیا نے سب کچھ کہا ہے لیکن آج تک کسی کافر نے لکھا نہیں کہ واقعی وہ نبی کیا تھے؟ مجنون تھے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کے علاج کرنے والے خود اپنا علاج کروا بیٹھتے ہیں. زمادی تو آیا تھا نا، لوگوں نے اتنا ذہن بھرا کہ پاگل ہیں ان کا علاج کرو. یہ منتر شنتر ڈالتا تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا بھتیجے میں تو بڑے پیسے شیسے لیتا ہوں، آپ کا علاج فری میں کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انی لارقی، میرے دم سے بڑے بڑے دیوانے ٹھیک ہوئے. آپ میں سے کسی کوئی بندہ امام صاحب کو آ کے مولانا صاحب آپ پاگل ہیں، ذرا آپ کو پاگل خانے لے کے جا کے علاج کرتے ہیں، تو یہ اس کو پاگل کر دے گا، کتنا مارے گا. مجھے پاگل کہتا، قربان جاؤں آپ کے اخلاق پہ. وہ کہتا ہے انی لارقی، ہاتھ آگے کیجئے، دم ڈالتا ہوں. نبی علیہ السلام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں دم ڈالتے ہو پہلے مجھ سے بیماری تو پوچھ لو نا. مجھ سے پوچھتے کچھ نہیں. کہ جی بولیے بولی. اس کا ذہن پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، اس کا بھی قصور نہیں. کہنے لگا بولی. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے جو پاگل کہتے ہیں اس وجہ سے کہتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ان الحمد للہ، ساری حمدیں کس کے لیے؟ نحمدہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں. وَنَسْتَعِينُ، اسی سے امداد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ بھی اسی پہ کرتے ہیں. جب آپ نے یہ کلمات پڑھے، زماد کہنے لگا اعد علی ہؤلاء الکلمات. دوبارہ لوٹائیے ذرا. نبی علیہ السلام نے کہا پھر سن، دوبارہ پڑھے. جوم کے کہنے لگا اعد علیہ، سے بارہ پڑھیے. نبی علیہ السلام نے جب سے بارہ پڑھے، زماد کہنے لگا ابسط یدکا، ہاتھ پھیلائیے. آیا تو میں آپ کا علاج کرنے تھا، لیکن میرا اپنا علاج ہو گیا. اللہ، کیا کمال ہے، کیا اخلاق ہیں، کیا آپ کی سیرت ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. زندگی باقی، ملاقات باقی.